ہم زیادہ لوگوں تک رسائی حاصل کریں، بچوں تک جو سیکھنا چاہتے ہیں لیکن سیکھ نہیں پاتے، اور ہم سب مل کر اس کام کو کریں۔ ایک بات جو میں نے اپنی لائف میں سیکھی وہ یہ ہے کہ جب میں نے طبلہ سیکھنا شروع کیا، میری وش تھی کہ میں جب بجاؤں طبلہ، اور جس طرح میں دوسرے اپنے سینئرس کو دیکھتا تھا، میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں بھی ان کی طرح پرفارم کروں اسٹیج پہ، اور میرا بھی نام ہونا چاہیے، اور یہ ساری باتیں۔ تو جو میرے ٹیچر تھے انہوں نے مجھے ایک بات کہی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اس کام میں برکت ہو اور خداوند آپ کو ترقی دے، تو پھر آپ ایک کام کریں، آپ چرچ میں بجانا شروع۔ جب آپ چرچ میں بجائیں گے پھر آپ کا ذہن بھی کھلے گا، آپ کو برکت بھی ملے گی، اپرچونیٹی بھی ملے گی، اور آپ جو ہے وہ اچھے دعا سے۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا کہ جب ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ ہماری الحمرہ میں کانفرنس تھی، اور پاکستان اس میں مسلم بھی تھے، کرسچن بھی تھے، اور ہم 21 نوجوان تھے آڈیشن میں، اور اس میں سے انہوں نے 3 سلیکٹ کرنے تھے۔ تو جب میں اسٹیج پہ بجانے کے لیے گیا، تو جب میں بجا رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک ہی آیت تھی، یشوع کی کتاب میں لکھا ہے کہ جس جگہ تیرے پاؤں کے تلے ٹکیں گے وہ جگہ تیری، اور یہی ورس میرے ذہن میں تھی۔ اور میں نے جب وہاں پر پرفارم کیا تو میری سلیکشن ہوئی، اور اس کے بعد تو مجھے وہ بات یاد آئی اپنے ٹیچر کی، جو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جب آپ چرچ میں بجائیں گے وہاں سے آپ کو برکت ملے گی، اور عزت اور نام خدا کی طرف سے ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ ہماری کوئی اس میں اتنی محنت ہے، یا ہم یہ واقعی خدا کا سارا فضل ہے، صرف اور صرف خدا کے فضل کی وسیلے سے یہ برکت ہمیں ملتی ہے۔ میں جلدی کلوز کروں گا اس بات کو۔ سیکھنا کیوں ہمارے لیے ضروری ہے، ہم ان سازوں کو کیوں سیکھتے ہیں چرچ کے لیے۔ بائبل مقدس میں ایک حوالہ ہے، داؤد کو جب خداوند نے چنا ہے کہ وہ قوم کا نیکسٹ کنگ ہوگا، خدا کی قوم کا۔ اب داؤد بادشاہ گھرانے سے تو نہیں تھا، وہ تو ایک عام سے گاؤں سے تھا۔ اب بادشاہ تو ساؤل کے گھرانے میں سے کسی کو بننا چاہیے، لیکن خدا نے داؤد کو چنا۔ اب جب داؤد کو چن لیا تو مسئلہ یہ تھا کہ داؤد بادشاہی دربار کے اصولوں کو کیسے سیکھے، وہ تو کبھی وہاں پر گیا ہی نہیں، اور وہ جنگ کے قائد و ضوابط کو کیسے سیکھے، وہ تو کبھی جنگ کے لیے گیا ہی نہیں ہے، وہ تو گاؤں میں رہتا ہے، بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ اب بادشاہ بننے کے لیے تو اسے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بادشاہی دربار میں اس نے کیسے رہنا ہے اور جنگ میں کیسے جانا ہے۔ تو اس کے لیے اس کی زندگی میں 2 اسکل کام کیے، اور وہ وہاں تک اس کی رسائی، ایک میوزک اور ایک جنگجو ہونا۔ جب وہ بادشاہ کے حضور اس سے پہلے کہ پہنچایا جاتا تو ساؤل نے کہا کہ میرے لیے کوئی ماہر ساز بجانے والا کون ہے، اور یہ والا اسکل اس کا کام کیا، اور وہ دربار تک پہنچ گیا، اور پھر وہاں پر جا کر اس نے وہ سارے قائد و ضوابط سیکھے۔ اب وہاں پر جو اس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی، وہاں پر لکھا ہے وہ اس کا سلاح بردار تھا، اور اس کی وجہ سے وہ جنگ میں بھی گیا، اور اس نے جنگ کے بھی قائد و ضوابط سیکھ لیے، اور پھر وہ بادشاہ بن گیا۔ تو جو اسکل ہم سیکھتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں برکت کا باعث ضرور بنتا ہے۔ ہو سکتا ہے خدا اسی لیے چاہ رہا تھا کہ وہ سیکھے، تاکہ اسے اس کے ذریعے سے بادشاہ بننے کے لیے چنے، اور اسے وہاں تک لے کر جائے، اور جو خدا چاہتا ہے وہ اسے بنانا چاہے۔ تو اس کی کمٹمنٹ ہے، اس نے دل کے ساتھ اس کو سیکھا، اور پھر جب وقت آیا تو وہ اسکل کام کیا، اور وہ بادشاہ بننے کے لیے اس دربار تک پہنچ گیا۔ اس لیے جب ہمارے پاس یہ موقع ہے اور خدا نے ہمیں اپرچونٹی دی ہے تو ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے، بچوں کو سکھائیں۔ اور کوئی بھی چیز ہے جس کو بھی سیکھیں گے وہ آسان نہیں ہوتی، اسٹرگل ہے، محنت ہے، لیکن اس کے بعد ہی ہم اس کو سیکھتے ہیں اور برکت کو حاصل کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے ضرور کوشش کرنی ہے کہ دل کے ساتھ سیکھیں۔ مجھے ابھی یہاں پر بیٹھے اپنی لائف کے وہ دن یاد آ رہے تھے جب میں ساری رات اپنے استاد کا تبلا اٹھا کے ان کے پیچھے کبھی اس پروگرام میں جا رہے کبھی اس پروگرام میں، تو سیکھنے کو کم ٹائم ملتا تھا۔ بس یہ کوشش ہوتی تھی کہ استاد کے جوتے ٹھیک کر لیے، ان کا بیگ اٹھا لیا، تبلا، بس یہی کام ہوتا تھا۔
لیکن وہ برکت بعد میں سمجھ آئی جب میں فرسٹ ٹائم مجھے الائٹ اسکول میں جب میں نے میوزک ٹیچر کی جاب شروع کی تو جب مجھے سیلری ملی میں میلم لے کر گھر آیا تو پہلے میں چرچ کیا وہاں پر دہی کی دے کے پھر میں گھر آیا میں نے گھر والوں کو میلم دیا جس میں میری سیلری تھی تو گھر والوں نے مجھے اس میں سے پیسے دیے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے پورا مہینہ کام کیا محنت کی ہے آج آپ کا دن ہے آپ جا کے اپنی مرضی سے اچھا سا کھانا باہر سے کھا کے تو مجھے یاد ہے کہ میں سیدھا اپنے استاد کے گھر گیا اور میں نے ان پیسوں سے اس کو کھانا کھلایا کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ میں جو بھی میری محنت ہے اس میں اگر وہ مجھ پہ ٹائم اسپینڈ نہ کرتے اگر وہ نہ سکھاتے تو شاید میں یہاں تک نہ پہنچتا تو یہ ہماری لگن ہے اور یہ عقیدت بھی ہے عزت ہے اور عزت میں خدمت میں ہی عظمت ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے بھی میرے ساتھ یہ کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اس بات کو سمجھنا ہے کہ استاد کی رسپیکٹ کیا ہوتی ہے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ شاگرد جو ہے وہ استاد سے اس سوچ کے ساتھ سیکھتا ہے کہ میں پے کر رہا ہوں میں سیکھ رہا ہوں اس کے علاوہ میرا استاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس سے آپ استاد سے علم تو لے لیں گے لیکن استاد کی برکت نہیں لیں گے استاد کی برکت لینے کے لیے آپ کو کچھ ایکسٹرا کرنا پڑے گا علیشا کی طرح تاکہ وہ ڈبل لے لے اپنے استاد کا ہے تو ہمیں بھی کچھ ایکسٹرا کرنا پڑے گا استاد کے لیے تو اسے پتہ چلے تاکہ جو اس کی برکت ہے انوائنٹنگ ہے ہم بھی اس میں شریک ہو سکیں تو میری دعا ہے میں بھی خدا کی حضوری میں اس چرچ میں کھڑا ہوا اس بات کا عہد بھی کرتا ہوں آپ سبوں کے سامنے میں اس کام کو بڑے دل سے کروں گا تاکہ ہم ان بچوں کو اچھے طور سے سکھا سکیں اور ان کی زندگی میں اسکل ڈیولپ کر سکے تاکہ ہم اسکل کو اپنے جلال کے لیے تھینک یو ویری مچ قرآن صاحب 1 یا 2 منٹ کے لیے کچھ بھی گزاریں سارے سننا چاہیں گے بہت شکریہ جی آپ سب کی آمد کے لیے